الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین اما بعد نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ آج آپ سورہ آل عمران سنیں قیام اللیل میں 10 آیتیں جو رہ گئی تھی وہ آج آپ سماعت نہیں کر پائے ہیں، کسی وجہ سے شاید انہوں نے آل عمران سے شروع کیا ہے، پڑھے عشاء میں پڑھ دیے تھے تو اس لیے اس کو قیام اللیل میں اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ آپ آل عمران سنے ہیں قیام اللیل میں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے قیام اللیل میں جو آپ سورت سنے آل عمران، یہ بھی بہت عظیم سورت ہے، یہ سورت بھی مدنی سورت ہے، اور اس سورت کی فضیلت سورۃ البقرہ کے بعد سب سے اوپر ہے، یعنی قرآن مقدس کی 114 سورتوں کی جو سردارہ صورتیں ہیں بڑی، وہ بقرہ سب سے بڑی صورت ہے، سب سے بڑی سردارہ ہے۔ تو رسول اللہ کا ارشاد سنا رہا ہوں میں آپ کو، حدیث مبارکہ جو صحیح اور مستند حدیث کی بات سنا رہا ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تمام سورتوں کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور آل عمران سورہ بقرہ کی وزیر ہے، اس کی نائب ہے۔ اور جو کل جو حدیث سنایا تھا میں کہ شفاعت کے ضمن میں کہ صاحب قرآن کی شفاعت کرنے کے لیے جو قرآن میں سے 2 سورتیں دوڑتی ہوئی آئے گی اس کے پائلٹنگ کرتے اس کے سامنے، تو آل عمران ساتھ میں ہوگی بقرہ کے، یہ 2 ہی صورتیں آئیں گی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ یاد رکھیے قرآن کو رسول اللہ نے سفارش کرنے والی قرار دیا۔ ایک اہم بات نقطہ آپ کو نوٹ کروا دے رہا ہوں، دماغ میں بٹھا لیجئے، پورا قرآن سفارش کرنے والا ہے صاحب قرآن کے لیے، اللہ سے حجت کرے گا، ہے نا۔ پورا قرآن کو سفارش قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ قرآن کو کثرت سے پڑھو، قرآن تمہاری سفارش کے لیے آئے گا۔ پھر اس میں 2 صورتوں کو اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ بقرہ اور آل عمران آگے آگے دوڑ کے آئیں گی۔ کیوں آئیں گی؟ ظاہر بات ہے، ایک لاجک بتاتا ہوں آپ کو میں، جو آسان بات سمجھانے کے لیے۔ کسی بادشاہ کے پاس احتجاج درج کرانے کے لیے ایک جماعت جاتی ہے، اپنا احتجاج درج کرانے کے لیے یا اپنی کچھ بات منوانے کے لیے ایک جماعت، ایک وفد جاتا ہے بادشاہ کے دربار میں۔ پورا وفد بات کرتا ہے یا اس پورے وفد اور پوری جماعت کی طرف سے ایک منتخبہ امام بنایا جاتا ہے کہ تم بات کرو گے؟ بتاؤ طریقہ کیا ہوتا ہے جی؟ ایک امیر اور ایک نائب امیر ہوتا ہے، امیر اور نائب امیر کو بھیجتے ہیں کہ آپ دونوں جائیے اور بات کیجئے، ہماری یہ بات رکھیے، ہم یہ چاہتے ہیں، بس وہی ہے۔ یہ سمجھ میں آ گئی مثال آپ کو؟ پورا قرآن سفارش کرنے والا ہے، لیکن بارگاہ ربانی میں یہ دونوں اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ قرآن کے سردار بقرہ ہے اور آل عمران اس کی وزیر ہے، اس لیے یہ دونوں جا کر کے بات رکھتے ہیں وہاں پر قرآن کی طرف سے، کہ پورے قرآن کا مدعا ہے کہ اس آدمی کو آپ بخش دیجئے، اس کو معاف کر دیجئے۔ یہ دونوں امام اور نائب امام دونوں جا کر کے وہاں بات رکھتے ہیں۔ تو آل عمران کی یہ فضیلت بھی آپ کے سامنے آ گئی، اور بہت ملتی جلتی ہے یہ 2 صورتیں، جوڑا ہے یہ۔ بنو اسرائیل کو اس میں بھی بقرہ میں بھی خطاب کیا گیا، اور ان کے کرتوتوں کی کلاس لی گئی، جھنجھوڑا گیا ان کو، اور اس میں بھی سورہ آل عمران میں بھی، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اہم نقطوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف۔ تعارف ہو گیا، سمجھ گئے بات کو، اب اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، جو اہم نکات پر ہم کو بات کرنی ہے۔
تو میں گزشتہ سورۃ البقرہ کو اب بات کروں گا. ایک یہ ہو جا رہا کیا ہے کہ گھنٹہ ہو جا رہا ہے, کل بھی 1 گھنٹہ ہو گیا, نہیں چاہتے ہوئے بھی نکل جا رہا وقت, تو ہم مختصر ہی کریں گے, لوگ تھک جائیں گے بیٹھ بیٹھ کر کے, اس لیے مختصر کریں گے. تو آج آل عمران پہ ہی بات کر لیتے ہیں, بقرہ کی طرف اب انشاءاللہ پھر کسی موقع سے ہم, کل جو بات ہو گئی, اب آگے چلتے ہیں. آج جو پڑھا گیا اس میں سے بات کریں گے. اب میں نے آپ کو ایک آیت کریمہ پڑھ کر کے سنائی ابتداءً, بالکل شروع میں. الف لام میم سے بقرہ بھی شروع ہوتی ہے. جو آیت میں نے آپ کو کہا, ایک ایسی آیت جس کو مقطعات کہا جاتا ہے. اور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے حروف کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جانے کے سبب مقطعات کہا جاتا ہے. خطا کر کے پڑھے جانے والی, حروفوں کو خطا کر کے پڑھی جانے والی آیات. الف لام میم 3 حروف پر مشتمل ایک آیت. بقرہ کی شروعات بھی اسی سے ہوئی, آل عمران کی بھی شروعات اسی سے ہوئی ہے. اب اس میں سورہ بقرہ میں جو سب سے اونچے مقام والی آیت ہے, کون سی ہے بھائی؟ کل سنایا میں آپ کو. پورے قرآن کی سردار کون سی ہے وہ؟ آیت الکرسی. اور آیت الکرسی کا ابتدائی حصہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. یہ چوٹی ہے, پورے قرآن کی چوٹی ہے نا. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ پورے قرآن کی سردارہ بقرہ, صورتوں کے اعتبار سے سورۃ البقرہ سردار, آیتوں کے اعتبار سے سب سے بڑی سردارہ آیت آیت الکرسی. اس کی سب سے پہلا چوٹی کا لفظ الحمدللہ کیا ہے بتائیے؟ اللہ لا الہ الا ہو. یا بہت اہم بات ہے یہ. اللہ کا کیا ہے؟ وہ انٹروڈکشن ہے, ٹھیک ہے, وہ چوٹی ہے. اللہ لا الہ الا ہو, شروعات ہو رہی ہے وہاں سے. اللہ کو جان لو, معبود برحق کو جان لو, سارے جنات اور انسانوں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ چوٹی ہے پورے قرآن کی. تو آل عمران کی ابتدا بھی وہیں سے کر دی ہے, کیونکہ یہ اس کی وزیر ہے نا, اس کے نزدیک ہے قائم مقام, اس کو اس کے بعد رکھا گیا نا, اس لیے اس کی ابتدا بھی اسی سے کر دی ہے. الف لام میم, اس کے بعد کیا فرما دی ہے سیدھا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ جو جملہ ہے, چوٹی کا جملہ قرآن کا, وہ آل عمران کو بھی عطا کر دیے حصہ, وائس پریسیڈنٹ کو بھی. پریسیڈنٹ کون ہے؟ بقرہ. وائس پریسیڈنٹ آل عمران. ان کو پیچھے نہیں رکھنا تھا, اس لیے ان کو بھی وہ ایک چوٹی کا حصہ ان کو بھی عطا کر دیے, سورت کو بھی. یہ ساری باتیں قیامت کے دن پتہ چلے گی قرآن کی کیا کیا یہ حکمت اللہ کی ہے. یہ جب انہوں بولنا شروع کریں گے نا, یہ قرآن جب بات کرنا شروع کرے گا, تب پتہ چلے گا یہ قرآن کیا عظیم چیز تھی. جی, تو آل عمران کو پیچھے نہیں رکھے, ان کو بھی ایک چوٹی کا حصہ عطا کر دی ہے شروعات میں ہی. اب اس کے بعد ایک بہت عظیم بات سے بات شروع ہوتی ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. یہ انزلہ نزلہ اہم چیزیں ہیں سمجھنے کی. انزلہ کسی ایک چیز کو بیک وقت اتارنے کو کہا جاتا ہے. نزلہ بار بار اتارے جانے کو کہا جاتا ہے. قرآن مقدس انزلہ اور نزلہ یہ دونوں حروفوں کے ساتھ اس کا نزول ہے. اس کے نزول کا ذکر اللہ تعالیٰ نے دونوں الفاظ کو بھی شامل کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیسے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بات آ گئی. انا انزلناہ, انزلنا بھی آ گیا, ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. اور یہاں کہہ رہے نزل علیک الکتاب, ہم نے وقفے سے بار بار نازل کیا تم پر ایک کتاب کو, ایک ایسی کتاب کو جو تصدیق کرتی ہے تمام کتابوں کی, حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا ہے. تو یہاں پر ذکر ہے کہ ہم نے آپ پر بار بار اتارا ہے, کئی وقفوں میں اتارا ہے, الگ الگ وقتوں میں اتارا ہے. اور وہاں کہہ رہے کہ ہم نے بیک وقت اتارا ہے آپ پر, ہم نے بیک وقت نازل کیا ہے اس قرآن کو. ٹھیک ہے, تو میں انشاءاللہ وہ بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ تفصیل. اس کو یاد رکھ کے دماغ میں بٹھا کے رکھنا
اگر میں بھولا تو تم یاد دلانا. آپ یہ بولتے بولے تھے، بار بار اتارے، ایک بار اتارے. وہ جو قدر میں ہے انزلنا، وہ کیا ہے؟ بیک وقت پورا اترا تھا کیا قرآن؟ ہاں، بیک وقت پورا اترا تھا، مگر کہاں اترا تھا، کیسے اترا تھا؟ بیک وقت پورا قرآن کہاں اترا تھا، کیسے اترا تھا؟ یہ ایک تفصیل علیحدہ ہوگی، وہ آپ کو سمجھایا جائے گا، یاد دلا دینا. اب یہ جو نزلہ ہے، یہ وحی کا وقفے سے تھوڑا ٹکڑے میں وحی کا اترنا ہے. یہاں پر ذکر رسول اللہ پر، آپ کے سینے پر 23 سال میں قرآن کو تھوڑا تھوڑا اتارا گیا ہے. ایک دم پورا قرآن رسول اللہ کے سینے پر نہیں اتارا گیا، یہ یاد رکھ لو آپ. پھر بیک وقت پورا قرآن کہاں اتر گیا تھا؟ رسول اللہ کے سینے پہ پورا نہیں اتر گیا، ایک دم رسول اللہ کے اوپر پورا نہیں اتار دیے. پھر وہ کہاں اترا ہے، وہ علیحدہ تفصیل ہے، وہ سمجھائی جائے گی. یہ یاد رکھ لو کہ رسول اللہ پر ایک دم پورا قرآن نازل نہیں ہوا. نزل علیک الکتاب ہے، آپ کے اوپر ہم نے وقفے سے بار بار تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے قرآن، بالحق اور حق کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر خبر دے رہے ہیں مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتا ہے اپنے سے سابقہ تمام جو نازل ہوا ہے آسمان سے، ان سب کی تصدیق کرتا ہے، صداقت کے ساتھ یہ بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ایک اہم بات کی طرف چلو. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ هُدًى لِلنَّاسِ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ. یہ جملہ یاد رکھنا. کیا فرما رہے ہیں؟ ہم ہی نے تورات اور انجیل انسانوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن سے پہلے نازل کیے تھے ہم. ٹھیک ہے، تو آسمانی کتابیں کتنی ہیں بھائی؟ 4 بڑی کتابیں ہیں. ویسے صحیفے دیگر انبیاء کے بھی ہے نہیں ہے؟ دیگر انبیاء کے صحیفے ہیں. نوح علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے تھے، ہے نا؟ تو وہ بھی ہے. لیکن 4 بڑی کتابیں جس میں شرعی عدالتیں بیان کی گئی ہے، قوانین بیان کیے گئے ہیں، وہ کون کون سی ہے جی؟ یہی تورات اور انجیل. اور داؤد علیہ السلام کو ایک کتاب دی گئی تھی، اس کا نام ہے زبور، وہ داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی. تورات کس پر اتری تھی بھائی؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر تورات اتری. انجیل سیدنا عیسیٰ ابن مریم پر انجیل اتری، اور زبور اتری تھی داؤد علیہ السلام پر. ٹھیک ہے، اور سب سے اخیر میں سب کی مہیمن، سب کی نگران، سب کی نگہداشت کرنے والی محافظ کتاب، اس کا نام ہے قرآن کریم، فرقان حمید. اس کے بے شمار نام ہیں. گزشتہ تعارف قرآن گزشتہ سال میں 100 نامہ نوٹ کرا دیے گئے، بتا دیے گئے. ٹھیک ہے، بہت سارے نام میں نے آپ کے قرآن کے آپ کے سامنے بتا دیا. تو اس قرآن کا ذکر کر رہے ہیں. اب تورات اور انجیل کے بعد ہم کیا اتار رہے ہیں؟ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ. یہ فرقان نام کس کا ہے؟ اسی قرآن کا نام ہے، فرقان. اب یہاں ہم کو تھوڑا تدبر کرنا ہے، تھوڑا اپنے اعلی نسب کرنا ہے، تدبر کے ڈپتھ میں جانا ہے، اب تھوڑا غور کرنا ہے. تورات ہم ہی اتارے تھے، انجیل ہم ہی اتارے تھے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہے نا؟ اچھا، اسی قرآن مقدس میں یہ جو وائس پریسیڈنٹ صاحب کے اندر کی بات بیان ہو رہی ہے آل عمران میں سے، اس سے پہلے جو ان کے پریسیڈنٹ میں ایک بات بتائی گئی تھی، صدر صورت میں کیا بتایا گیا تھا آپ کو؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی. وہاں پر بھی کہا والفرقان، وہاں پر بھی ہے. وہاں رمضان کے مہینے کا ذکر کر کے بتائے. رمضان مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. تو بہت سارے لوگوں کو آپ یہ بولتے ہوئے سنے
کہ قرآن ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اتری تھی، جبکہ اس سے پہلے کی کتاب پورے انسانوں کی ہدایت کے لیے نہیں تھی۔ ایسا بولتے ہوئے آپ سنے ہوں گے، بعض لوگ بولتے ہیں، بات کرتے کرتے روانی میں اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ وہ پہلے کی کتابیں انسانوں کی، کل انسانوں کی ہدایت کے لیے نہیں تھی، قرآن کل انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ تو یہ بات جو بولنے والے ہیں ان کو اچھے سے سمجھانا بھی چاہیے اور لوگوں کو اچھے سے سمجھنا بھی چاہیے، مغالطوں کا شکار نہیں ہونا، دونوں بھی نہیں ہونا مغالطے کا شکار۔ بولنے والے کو بھی نہیں معلوم بول کے آ رہا ہوں، سن لیا بول دیا، اور سننے والوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ یہ سمجھ رہا کہ دوسری کتابیں انسانوں کی ہدایت کے لیے تھی نہیں، خالی ان کی امتوں کے لیے ہی تھی۔ یہ انداز صحیح نہیں ہے۔ وہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی اتاری گئی تھی، تورات انجیل بھی، اور یہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی ہے۔ پھر وہ بولنے والے ویسا کیوں بول رہے تھے جو سابقہ علماء سے سن لیے اور بول دیے؟ تو جو اکابرین، جو اہل سمجھ تھے، فقیہ تھے، وہ یہ جملہ ایسا کیوں بولتے تھے کہ وہ کل انسانوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، وہ کل انسانوں کے لیے نہیں تھی؟ دیکھیے، تورات اور انجیل کے لیے ایک زمانہ ایسا آنے والا تقدیر میں طے تھا کہ ان کی تعلیمات رک جائے گی، اس کو بریک لگ جائے گا، وہ منسوخ ہو جائے گی۔ اور ناسخ کون ہوگا؟ جی، قرآن ہوگا۔ اگر کوئی حکم اس میں پہلے تھا بھی اور قرآن نے اس کے اگینسٹ کا حکم بیان کر دیا ہو تو وہ آٹومیٹیکلی منسوخ ہو جائے گا، تورات کا حکم، انجیل کا حکم۔ اب چلے گا حکم کس کا؟ قرآن کا۔ تو تورات کو اور انجیل کو ایک وقت بریک لگنا اس کی تقدیر میں ہے۔ جب تک موسیٰ تورات بیان کر کے گئے چلتے رہے گی، لوگ چھوڑ دیے تو اس کی تجدید کرنے کے لیے، اثر نو اس کو نافذ کرنے کے لیے انجیل نازل کی گئی۔ معلوم ہے آپ کو انجیل کیا ہے؟ معلوم ہے آپ کو انجیل کا تعارف کیا ہے؟ تورات کو ہی اثر نو تجدید کرنے کے لیے انجیل اتاری گئی۔ انجیل میں تورات کو منسوخ کرنے والے احکامات نہیں اتارے گئے۔ تورات کے احکامات جو لوگوں نے رد بدل کر دیا، لوگوں نے چھوڑ دیا، اس کو کریکشن کرنے کے لیے انجیل اتاری گئی، پھر اس کو نافذ کرنے کے لیے تورات کو۔ تو انجیل نے تورات کو ہی نافذ کیا، لیکن قرآن کا وہ شرف ہے کہ اس نے بعض احکامات بدل بھی دیے۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ اہم باتیں ہیں جو سمجھنے کی، وہ تفصیل نہیں بتا سکتا، میں آپ کو تعارف کر دے رہا ہوں۔ اب ایک اور اہم بات اس میں یہ ہے، جو بات بولی جا رہی ہے اس میں یہ سمجھنا ہے کہ تورات اور انجیل دونوں بریک ہو جائیں گی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جائے گی۔ جب محمد رسول اللہ مبعوث ہو جائیں گے اور ان پر قرآن نازل ہونا شروع ہو جائے گا تو آٹومیٹیکلی تورات اور انجیل بریک ہو جائیں گے۔ اب قیامت کی صبح تک ساری انسانیت کی ہدایت کرنے والی کتاب ہوگی قرآن، جو قیامت کی صبح تک۔ اس اعتبار سے یہ قرآن ہو گیا کل انسانوں کی ہدایت کا سامان، اور تورات انجیل بھی انسانوں کے لیے ہی تھے، لیکن ایک وقت پر ان کو بریک ہو جانا تھا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کلیئر؟ تو وہ بھی ہدی للناس ہی ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی اس کو بھی نازل کیا تھا، اور یہ اس کو بھی نازل کیا ہے۔ اچھا، اب اس کو ایک نام جو دیے ہیں وہ انزل الفرقان، اب ہم نے فرقان نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم نے فرقان، اب وہاں کیا بول رہے ہیں؟ یہی آیت کے اندر سورہ بقرہ کی، انزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس، ہم ہی نے تورات اور انجیل اس قرآن سے پہلے نازل کیا تھا، ہم نے ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی تھے۔ وانزل الفرقان، اب ہم فرقان اتار رہے ہیں۔ اب مطلب کیا ہے اس فرقان کا نام دینے کا؟ تو یہاں فرق کرنے والا ٹرانسلیشن ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ فرقان کا لفظی ترجمہ ٹرانسلیٹ اگر کرتے ہیں تو ٹرانسلیشن والا لفظ کیا بنتا ہے؟ فرق کرنے والا۔ اب ڈیفینیشن کیا ہے؟
یہ تو ٹرانسلیشن ہو گیا فرقان، فرق کرنے والا. ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب ڈیفائن کیسے کریں گے، کیا فرق کرنے والا ہے؟ تورات، انجیل، بلکہ ساری کتابیں ان کے علاوہ بھی، تورات انجیل کے علاوہ پہلے سے جو آ رہی ہے، سب انسانوں کے ہاتھوں میں تھمائی گئی، آزمائش میں ڈالا گیا آدم کے بیٹوں کو کہ یہ کلام اللہ ہے، قدر کرو، اللہ کا کلام ہے تمہارے ہاتھوں میں، قدر کرو، ایمان لاؤ، عمل کرو، نافذ کرو، اس کے مطابقت کرو، مطابق جیو، مطابق مرو. یہ حکم دیا گیا. حفاظت بھی تم کرو، حفاظت بھی کرو. کس کی؟ کلام اللہ کی. ان کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا گیا تمام کتابوں کو. یہ ایسی بات ہے کہ کسی کو جب امتحان میں ڈالتے ہیں تو کنجیاں اس کے ہاتھ میں دے کے دیکھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنے وفادار ایماندار ہیں اور کتنے چور ہیں، ذرا دے کے بھی دیکھا جاتا ہے نا. حجت بھی تمام کی جاتی ہے. تم کیا ہو تم خود کو معلوم بھی ہو جائے، تم خود بھی کیا ہو تمہیں معلوم بھی ہو جائے، حجت بھی پوری کی جاتی ہے. کنجیاں ہاتھ میں دے کے دیکھا جاتا ہے. تو دے کے دیکھ رہے تھے، دے دو، حجت تمام کرو. یہ ہے اللہ کا کلام، اس پر ایمان لاؤ، اس کو نافذ کرو، اس پر عمل کرو، اس کو پھیلاؤ، اس کی حفاظت بھی کرو. کیا کرے جو کنجیاں لیے؟ وہ کیا کرے؟ چوری کرنا شروع کر دی ہے، چوری شروع کر دی ہے. اللہ کی کتاب کے آیات اپنے منشے کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا، بدلنا شروع کر دی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سورہ بقرہ میں پڑھے آپ. حافظ صاحب چلے گئے کیا؟ ہے چلے گئے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم قد کان فریقا منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. یہ سورہ بقرہ میں آپ پڑھے، صدر سورت میں بیان کر دیا گیا اس کو. کیا بولے؟ نبی محمد رسول اللہ کو بول رہے ہیں، اپنے حبیب کو، میرے حبیب تم اور یہ تمہارے ساتھی، یہ وفادار تمہارے ایماندار ساتھی جو ہے، یہ تم لوگ اس امید میں ہو، یہ تمنا لیے بیٹھے ہو کہ مدینے میں آ گئے ہم لوگ ہجرت کر کے، تو یہاں ایک عظیم امت ہے، پرانے نبیوں کو ماننے والے لوگ ہیں، تو زیادہ ہمارا شاید ساتھ دیں گے نو، کیونکہ ان کے پاس بھی وہ کتاب، آسمانی کتاب موجود ہے. ہم پر بھی آسمانی کتاب اتر رہی ہے، ان کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، دونوں ہمارے شانہ بشانہ چلیں گے، کندھے سے کندھا لگا کے ہمارا ساتھ دیں گے. ایک امید پیدا ہوئی تھی، امید کی کرن نظر آ رہی تھی ان کو. اور کس سے امید لگا کے بیٹھ گئے تھے؟ اہل کتاب سے. تو رب العالمین نے وضاحت کر کے بیان کر دی، یہ امید تمہاری ناکاری ہے، بیکار ہے، یہ فیل ہونے والی ہے تمہاری امید. رسول اللہ کو اور صحابہ کو بول دیا یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ ایسوں سے امید لگا کے بیٹھے ہیں محمد رسول اللہ، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے؟ اجی سنو، قد کان فریقا منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. ان میں ایسے جماعتیں بھی موجود ہیں ان کے اندر، انہی اہل کتاب میں، کہ جو اللہ کا کلام، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل دیتے ہیں، پھر اس میں تحریف کر دیتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو. اور ایسا نادانی سے نہیں کرتے، بیچارے نہیں ہیں کہ بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آیا تھا تو کچھ غلطیاں انجانے میں ہو گئی ہے، غلطی سے کچھ ہو گیا ہے سرزد. نہیں، من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اس کے بعد کے پوری عقل کے ساتھ بدلتے ہیں اور پورے علم کے ساتھ بدلتے ہیں، جان بوجھ کے، وانٹیڈلی چینج کرتے ہیں. ان کے مفادات ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے، بدلنے میں پیٹ کے خاطر کرتے ہیں، دنیا کے خاطر کرتے ہیں، جھوٹی شان کے لیے کرتے ہیں، اپنا روب دبدبا منوانے کے لیے کرتے ہیں.
سمجھ رہے ہیں؟ عقل اور علم کے ساتھ بدلتے ہیں اللہ کی باتوں کو. کس کو بدلتے ہیں؟ یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام بدلتے ہیں. ثم یحرفونہ، تو یہ بڑے مجرمین، چور، جن کو کنجیاں دی گئی حفاظت کرو تم اللہ کے کلام کی، تو کیا کہہ رہے چور؟ بدلے. اللہ کو یہ بات پہلے سے ہی معلوم ہے، 50,000 برس پہلے سے ہی تقدیر میں ہر چیز لکھ دی اللہ تعالیٰ. یہ چور چوری کریں گے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، کنجیاں دینا ہے مگر حجت تمام کرنی ہے ان کو. تو اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب یہ چور چوری کریں گے تو میں آخری کتاب اتاروں گا، آخری نبی محمد آئیں گا میرا، بھیجوں گا میں دنیا میں، پھر اس پر میں قرآن اتاروں گا، اس کے بعد کریکشن کر دوں گا. تو اب یہ بات بیان کر رہے ہیں، ہم نے ہی تورات نازل کی تھی، انزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے تھی. وانزل الفرقان، اب ہم فرقان اتار رہے ہیں. بابا یہ حق کا حق، باطل کا باطل، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرنے کے لیے اتار دی ہم فرقان. تم جو کلام اللہ میں چوری کرے، تبدیلی کرے، تحریف کرے، یہ قرآن ایک ایک چیز کو کلیئر کر دے گا تمہارے سامنے. یہ غلط ہے، ان کا گھڑا ہوا ہے، اللہ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، یہ قرآن بتا دے گا تم کو، فرق کر کے رکھ دے گا تمہارے سامنے، سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں. اب یہ فرقان ہم اتارے ہیں. کلیئر؟ فرقان کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کے بعد والی آیت ہے وہ جلال والی. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ بولنے کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام. یقیناً اب کوئی میرے اس فرقان کے ساتھ نافرمانی کرے گا. یہ جو آخری کتاب میں نے اتار دی ہے فرقان کی حیثیت سے، اب اگر اس سے نافرمانی ہوگی، اس سے کفر کیا جائے گا، تو لہم عذاب شدید، تو سخت ترین عذاب ہوگا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے. یاد رکھ لو، انتقام لیا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. کون بول رہا ہے بھائی؟ ساتوں آسمان تھراتے ہیں جس کے آگے، سورج کانپتا ہو، چاند تھر تھر کانپتا ہو، پوری کائنات رستی ہو، فرشتے تھراتے ہو، انبیاء کانپتے ہو، وہ زبردست ہستی پوری کائنات لرز اٹھتی ہے جس کے آگے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زبردست انتقام لینے والا انتقام لے گا. اللہ اکبر. کون بچے گا؟ اور یہ انتقام کس کے سبب لیا جائے گا؟ کس کی وجہ سے لیا جائے گا؟ کس کو جھٹلانے کی وجہ سے انتقام لیا جائے گا؟ اس فرقان کو جھٹلانے کی وجہ سے. تو کیا اہمیت، کیا ویلیو ہے اس قرآن کا؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ قرآن کا ویلیو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتنی ویلیوبل ہے، اور ہم نے اس کو کتنا ان ویلیوبل بنا کے رکھ دیا ہے ہمارے نزدیک. ہمارے لیے وہ ان ویلیوبل تو ہم کروڑوں مل کر کے بھی نہیں بنا سکتے اس کو، وہ ہے، لیکن ہم کیا سمجھ کے بیٹھ گئے اس کو؟ ہمارے پاس کیا قدر رہ گئی ہے اس کی؟ جی یہ وہ مقام سمجھنے کا ہے. آگے چلتے ہوئے اسی میں فرماتے ہیں، اسی رکوع کے اندر، ابھی یہ رکوع بھی ختم نہیں ہوتا، اسی رکوع میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا. یہ بیان کر رہے ہیں، اے رسول محمد رسول اللہ، ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس کتاب کی آیات
محکومات ہیں جن میں احکامات نازل کیے ہیں ہم، ہن ام الکتاب، جو محکومات ہیں جس میں ہم نے جن آیات میں ہم نے احکام اتارے ہیں، ہن ام الکتاب، وہی اس کتاب کی اصل حصہ ہے، وہی اصل مطلوب ہے تم لوگوں سے. جو محکومات ہم اتارے اس قرآن میں وہی تم سے مطلوب ہے، وہی اصل ہے، وہی ام الکتاب ہے. وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری طرح کی جو آیات ہے اس میں وہ تو متشابہات ہے، وہ تمہارے پڑھنے نہیں پڑھنے والی ہے. وہ جو متشابہات ہے وہ تمہارے پڑھنے نہیں پڑے گی. تمہاری عقل اتنی ہے نا، تمہاری اوقات اتنی ہے کہ تم اللہ کی متشابہات باتوں کو سمجھ لو، وہ اس کے پیچھے پڑھو ہی مت. تو اللہ کیا فرما رہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، ایک بیماری ہے، وہ بدبخت ہے، وہ جو ہے پیچھے پڑ جاتے ہیں، توہ میں لگ جاتے ہیں، ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، تلاش میں لگ جاتے ہیں. کس کی؟ ما تشابہ، جو متشابہات ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. غیر ضروری حماقت کریں گے، کرسی کا ڈیزائن بتائیں گے، عرش کے پاؤں بتائیں گے، عرش کو اٹھائے فرشتوں کی حیت بتائیں گے. جی یہ ساری چیزیں جو ان کے پڑھنے کبھی نہیں پڑھ سکتی ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ وہ صرف ایمان لانے کے لیے ہے آپ کو. اگر اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کی کرسی ہے اور ساتوں آسمان زمین کو گھیری ہوئی ہے تو آپ یہ مت سمجھ لو کہ یہ کرسی کا ڈیزائن ایسا ہے. ڈیزائن یہ کرسی مت سمجھ، یہ آپ کو کون بول دیا ایسی کرسی ہے؟ اللہ کا عرش بولتا ہے، اپنا تختہ سمجھ لے رہے ہیں، اپنا تخت ڈائس سب کا. آپ کو کون بول دیا آپ کا ڈائس کے جیسا ہے؟ یہ صرف ایمان لانے کے لیے ہے. وہ اس کی شکل، اس کی حیت، اس کی صورت کبھی آپ کے پڑھنے نہیں پڑے گی. آپ اس میں کبھی کوشش ہی مت کیجئے کہ وہ ایسا بولنے لگ جاؤ. متشابہات کے پیچھے مت پڑھو. جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ پڑھتے ہیں متشابہات کے پیچھے. تو اسی لیے کہا جو احکام والی آیات ہے اس میں محکومات ہے، ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے، وہ کرو. جیسے سورہ انبیاء میں ہے نا، وہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہے نا 10ویں آیت کریمہ غالباً انبیاء کی، آپ دیکھ لینا. تو وہاں کیا فرما رہے ہیں؟ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے ہی ہے نصیحتیں، تم کو ہی نصیحت کرنے کے لیے کتاب اتاری ہے. تو اس میں جو تمہارے نصیحتیں ہیں، تم کو فائدہ پہنچانے کے نصیحتیں ہیں، وہ محکومات ہیں اس قرآن کے، اس کتاب کے. وہ محکومات تمہارے لیے ہے. تم کو بول رہے کہ یہ کام کرو، یہ کام مت کرو، بس تمہارا کام اتنا ہی ہے، یہ کرتے جاؤ اور جس سے روک دیا گیا اس سے رک جاؤ، بس ختم. تم وہاں کہاں چلے جا رہے ہو؟ اللہ کا ایک پردہ ہے میم کا ہے، رسول اللہ عرش پہ گئے تھے، میم کا پردہ تھا. ان کے ابا دیکھے تھے میم کا پردہ وہاں پہ نیچے گر گیا، وہ پردہ گر گیا، پردہ احد بھی وہی، احمد بھی وہی. یہ ساری حماقت کی باتیں ہیں. تم کو کون بولا عرش کے اوپر پردہ ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ بیکار کی باتوں میں کون پڑھتا ہے؟ جن کے دلوں میں بیماری ہے. یہ ان کے پڑھنے والی باتیں نہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کچھ کا کچھ بولتے رہتے ہیں، ہر بات میں نکالتے ایک نئے نکتے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجا دیے تھے ایک لمبے سفر کے واسطے، وہاں ایک اپنے بندے سے ملاقات کرنے کا حکم دیا، وہ بندے سے مل کے آگے. اب وہ بندہ کون تھا، کیا تھا، یہ متشابہات میں وہ پڑھنے نہیں پڑتا آپ کے. وہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر کے نہیں بولے وہ بندہ یا تھا، اس کا بیٹا تھا، اس کا باپ انہیں تھا، اس کی اماں انہیں تھی، وہاں پیدا، کچھ بھی نہیں بولے اللہ میں، تفصیل نہیں ہے اس کی. ایک بندہ تھا جس سے موسیٰ کو ملنا تھا، مل لیے، آگے ختم ہو گئی بات. اب یہ زبردستی اس کے اوپر گھڑتے ہیں متشابہات میں پڑھ کے اس کے پیچھے. وہ خضر تھے، وہ آج بھی زندہ ہے، انہوں ہمیشہ زندہ رہتے. کون بنا رہے تمہارے کو؟
ہمارے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی اہم بات تھی تو نہیں بولتے تھے کیا؟ اگر اتنا امپورٹنٹ بات ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات بول دیتے تھے. خضر فلاں کا بیٹا ہے، فلاں جگہ پیدا ہوا تھا، وہ بہت خاص آدمی ہے، جاؤ اس سے ملو بولتے تھے ہمارے کو. اور خضر زندہ ہوتا، ولی اللہ ہوتا، واقعتاً انسانوں میں سے ہوتا، تو وہ سب سے پہلے رسول اللہ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کرتا تھا، ایمان لاتا تھا. ضروری تھا اس کے لیے ایمان لانا، کیونکہ محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد کوئی آدمی آپ سے نہ ملے ایمان کی حالت میں، کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تو عجیب عجیب باتیں، اور وہ متشابہات ہیں، وہ آپ کے پڑھنے والی باتیں نہیں، وہ بیان کر دی گئی. آپ کو جو کام کرنا ہے حکم پر عمل کرنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کہ جو احکامات دیے گئے اس پہ عمل کرو. وہ تو کچھ بھی نہیں، شریعت پہ تو عمل ہوتا نہیں آپ سے، دھجیاں اڑا رہے شریعت کے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ تو حکم ہے آپ کو. کوئی سوال کرنے والا آپ کے در پہ آئے، جھڑکی مت دو. ایک بیچاری غریب عورت کوئی آ کر کے مانگ رہی ہے، یا حبیب اللہ کے لیے کچھ دے دے، میں تیرے لیے دعا کروں گی. بڑھیا، تم میرے لیے دعا کرتی، اتنا ہو گئی بڑی، چل. یہ آپ کے فتح دروازے میں رہتا حبیب، اتنی بڑی ہو گئی تو دعا میرے لیے کرے گی، چل. شریعت پہ عمل تو کرنا نہیں ہے. ارے تیرے دروازے پہ کوئی سائل آئی ہے، تو اتنا حماقت میں کہاں سڑ رہا ہے؟ شریعت پہ عمل تو ان کو کرنا، متکبرین ہے یہ. ان کے پیروں پڑے لوگ ان کو بڑا پسند آتا ہے، اگر کوئی ان کے پیروں پر نہ جھکے ان کو برداشت نہیں ہوتا. ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ متشابہات کے پیچھے رہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو چودھری بنانا چاہتے ہیں. عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں صاحب. ان کے پاس ہمارے پاس ہوئے سو واقعات بھی بول رہا ہوں آپ کو. میں جس ضلع میں، جس ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوا، وہ عادل آباد ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوا، بڑا ہوا. قریب میری عمر 22-25 سال کی ہونے تک عادل آباد میں تھا. میری شادی بھی وہیں ہوئی، اور اس کے بعد یہاں آ گیا تو آج 30 سال کچھ اوپر ہو گئے. میں آج شہر حیدرآباد میں ہوں، ٹھیک ہے. اس سے پہلے تو میں عادل آباد میں تھا، 22 سال تک عادل آباد میں تھا میں، شادی ہونے تک. ہمارے پاس عجیب واقعات ہوتے تھے. تو حال میں بھی ایک واقعہ ہوا، لے جا کے پکڑ کے پولیس والے خوب بجوڑے تھے صاحب کو. تو کیا کرے صاحب، دلی سے آگے بڑھ گئے، عادل آباد میں آ کے بیٹھ گئے، اپنوں جنت دکھا رہے لوگوں کو ہتھیلی میں. سارے لوگ سوئے، صاحب کے پیچھے دیوانے ہو گئے. کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کو ایموشنل بلیک میل کر رہا، تمہاری والدہ کو جہنم میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں. ارے ابھی مرید صاحب پریشان، مرید بول رہے صاحب پھر کیا کرنا پڑے گا. اب وہ صاحب جو ہے ان کو بتا رہے سب کیا کیا کرنا ہے تمہارے کو، کام پورے. ان سے وہ کام پورے کروا لیے. اس کے بعد انہوں نے آئے، صاحب میں جو آپ بولے وہ کر دیا، جتنا خرچ کرنا تھا آپ کے اوپر کر دیا. میری والدہ اب کیسے ہیں؟ تو اب میں جنت میں جھولتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ان کو. تو جنت اور جہنم کا مذاق اس طرح ہوتا ہے، اس طرح سے اڑایا جاتا ہے. جنت تمہارے پلے پڑے گی، جہنم تمہارے پلے پڑے گی. کیسی ہے؟ متشابہات میں دکھایا جا رہا تم لوگوں کو جی. اس طرح ٹھگتے رہتے ہیں انسانوں کو. پھر جب پولیس اسٹیشن میں لے کے گئے صاحب کو، جب بجوڑے پولیس والے خوب، جب سمجھ میں نہیں آیا، نہ جنت دکھی نہ جہنم دکھی، اب سب دوزخ کی دکھ رہی ہے اب چو طرف. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، آپ اور ہم اللہ کے واسطے کتاب اللہ سے جڑ جاؤ. جو ہمارے لیے مطالبے ہیں وہ پورے کرو. ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم ہے، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ عمدگی کے ساتھ سلوک کرتے جاؤ. یہ حقوق العباد کی ادائیگی کرو. اللہ کے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا ہر بات کی، اللہ ہی کو اکبر جاننا سب سے بڑا. یہ ہمارے لیے کرنے کے کام ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مقدس کے ذریعے، وہ کام کرو. تو یہ ہے وہ محکومات پہ عمل کرنا، متشابہات پہ صرف ایمان لانا. اس کی تعویلات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا.
اللہ خود فرما رہے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وہ متشابہات کی تعویلات اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، اللہ فرما رہے ہیں۔ پھر یہ کہاں پیچھے پڑ گئے اس کے، یہ اللہ بن گئے کیا؟ نعوذ باللہ۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو علم میں اصل راسخ العلم اللہ والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑتے کہ یہ کیا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ یہ ہے، یہ سورہ آل عمران کی ابتدائی کا ہے، جو ابتدائی حصے ہیں، یہ آپ کو بتا رہا ہوں میں۔ اس میں ہمارے لیے ایک بہت عبرت کا مقام یہ بھی ہے کہ اس میں بولے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ یہ آیت نمبر 14 ہے سورہ آل عمران کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کے آزمانے کے لیے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ سب گنا دیے۔ انسان کے آزمانے کے لیے عورتوں کی محبت ڈال دیے، بیٹوں کی محبت ڈال دیے، خزانوں کی محبت پیدا کر دیے، مال و متاع کی محبت، سونے چاندی کے جمع کردہ خزانوں کی محبت پیدا کر دیے، نشان والی سواری اور گھوڑوں کی محبت پیدا کر دیے جی، اور کھیتی باڑیوں کی فارم ہاؤسز، فارمنگز کی محبت پیدا کر دیے۔ یہ سب کس واسطے ہے؟ مزین کر دیا انسانوں کے لیے، کس لیے؟ آزمانے کے لیے، تم کو آزمانے کے لیے، انسانوں کو یہ ساری محبتوں میں تم کو مبتلا کر دیے ہم۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس جو ہے وہ ان سب سے بہت عمدہ ہے، بہت بہتر ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا سوائے دھوکے کی ٹٹی کی اور کچھ نہیں ہے، ایک دھوکے کا سامان ہے یہ۔ عورتوں کی محبت میں دیوانے ہو کر کے نافرمانیاں کریں گے اللہ تعالیٰ کی۔ عورتوں کی محبت جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اس کو حاصل کرو، جو حکم دیا گیا ہے، جو محکومات ہے اس میں، جو ہن ام الکتاب جس کو کہا، جو قرآن میں محکومات ہے، ہن ام الکتاب وہی ہے اصل کتاب۔ اس میں ہم جو تم کو بولے عورتوں سے نکاح کرو، 2 3 3 4 4 عورت سے نکاح کر سکتے ہو تم، اجازت ہے، پرمیشن ہے، کرو۔ جو پروہیبیشن، جس پر پروہیبیشن لگا دیا گیا ہے، جو پروہیبٹڈ ہے، اس کی طرف کیوں جاتے ہو؟ دوسرے کے کھیت میں جا کے منہ مارتے ہو، دھوئے پھیلاتے ہو موکار جانوروں کی طرح سے، حد بندیاں توڑ دیتے ہو۔ تمہارے حدود بنائے گئے ہیں، ایک بیوی سے زیادہ رکھنا چاہتے ہو، اجازت ہے، 2 2 3 3 4 4 سے کر سکتے ہو، لیکن اس میں بھی بہت عظیم حکمت ہے اللہ کی، یاد رکھو۔ 2 2 3 3 4 4 سے کر سکتے ہو کا حکم ہے، کرو کا نہیں، آرڈیننس نہیں ہے، اٹس اے کمپلسری، یو کین ڈو اٹ ہے، یو مسٹ ڈو اٹ نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ کر سکتے ہیں، آپ کرو کا حکم نہیں ہے آپ کو۔ مگر یہ ہوتا ہے نا، جہاں مفاد آ جائے اپنا اور اپنے شہوت کی خواہشات کا سامان مل جائے، وہاں پر اسلام بہت اچھا لگتا ہے، سب یاد آتا، سنتیں یاد آتی ہے، ساری چیزیں یاد آتی ہیں وہاں پر۔ 4 شادیاں کرنے کی بھائی سنت ہے بھائی، ارے کیا بات اسلام میں ہے بھائی، چلو 4 4 کرو، 2 2 3 3 کرو۔ پھر جو اسلام کے دوسرے تقاضے ہیں وہاں پھر اسلام کچھ بھی یاد نہیں آتا، وہاں چھپ کے اندھیرے میں گھس جاتے سوراخ میں، یا قربانیاں دینے کے مطالبے ہوتے اسلام کے، وہاں سوراخوں میں گھس جاتے، نکلتے نہیں باہر وہاں سے۔ سوچو یہ کیا، کتنے مطلب فرض اور کیسے لوگ ہیں یہ، شریعت کو بھی اپنے مطلب سے یوز کرتے ہیں، اس کا یوسیج بھی۔ وہ جو آیت ہے سورہ نساء کی بھی 2 2 3 3 4 4، وہ بھی یہ ہے کہ پھر کر سکتے ہو، لیکن اس کے بعد کیا فرمایا؟ اگر تمہیں اس بات کا خدشہ ہو کہ تم عدل و انصاف نہ کر سکو گے ان کے بیچ میں، تو پھر یاد رکھنا ایک ہی بہتر ہے۔ یہاں تک آگے ہٹ کر کے یہاں تک بتا دیا کہ اگر ایک سے بھی عدل کرنے کی طاقت نہیں ہے تمہارے اندر، تو پھر ماتحت کی کوئی غلام ہے، کنیز ہے، تو اس سے نبھا لو، کچھ نہیں مانگے گی تم سے،
2 وقت کا کھانا لے کے رہ جائے گی تمہارے ساتھ، اس سے نکاح کر لو، کنیز سے، ایک دم کنیز سے ایک دم غریب فقیر اور اسے نکاح کر کے گزار لو، وہاں تک بھی تمہارے لیے بتا دیا. لیکن عدل شرط لگا دی، عدل و انصاف شرط ہے. 2 3 کرو خالی اور چھوڑ دو، لٹکا کے رکھو ان کو ادھر بیچ، ان کے حقوق ادا نہ کرو، بیڑا غرق ہو جائے گا آخرت کے دن. تو یہ اسلام کو کھیل بنائے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزوں کو سمجھ لیجئے. عورتوں کی محبت جو اللہ نے لگائی وہ جائز حد تک اس کو محبوب رکھو. ایک بیوی خوبصورت مل گئی، اللہ عطا کر دیا، اس کو نعمت سمجھو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. اور بیوی کوئی دوسری نہیں ہوتی، وہ تمہاری اپنی ہی پھسلی سے بنائی جاتی ہے، اوپری حصے سے، تمہارا ہی پرسنالٹی کا ایک پارٹ ہوتی ہے. اس کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنا اسلام کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کی چیز ہے. اس پر بہت زور دیا گیا ہے، اس کی امپورٹنسی ہے کہ عورت کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے کو انتہائی بدترین عمل سمجھا گیا ہے. یاد رکھو کتنا زور دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے لیے. تو یہ حب الشہوات من النساء جو اللہ تعالیٰ فرمائے تو محبت عورتوں کی تمہارے اندر ڈال کے ہم تمہارے کو آزما رہے ہے نا. یاد رکھو ایک وہ اللہ کے بندے بھی ہے غلام جس کا ذکر آپ کو قرآن میں کہانیاں نہیں سناتے اللہ میاں. ہم لوگوں کیا سمجھ لیا قرآن میں جو واقعات آ رہے وہ کہانیاں ہیں، کہ دادی نانی سناتے تھے بٹھا کے بچپنے میں. ریئل واقعات سناتے ہمارے عبرت کے لیے، ہم کو سبق دینے کے لیے. یوسف علیہ السلام کا جو ذکر کریں، ایک خوبصورت، اور صرف خوبصورتی نہیں بھائی، خالی خوبصورتی نہیں تھی عورت، وہ عزیز مصر کی بیوی، ساری بادشاہت ملکہ ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، اقتدار پورا. اور وہ عورت ڈورا ڈال رہی ہے. وہ عورت اگر ڈورا ڈالی اپنا بنانا چاہتی ہے تو ذرا سوچو ایڈوانٹیج کتنا مل رہا ہے ایک آدمی کو. کوئی دنیا پرست ہوتا تو کیا سوچے گا، اس سے بڑا موقع کیا ہے بھائی. کوئی دنیا پرست ہوتا تو کیا بولے، اس سے بڑا کیا موقع ہے. سب سے بڑا اقتدار جس کے ہاتھ میں ملکہ ہے وہ میرے پر مر رہی ہے، پھر خوبصورت بھی ہے، سارا فائدہ اٹھا لیتا. دروازہ بند کر دی اور بلا رہی ہے کہ میرا ہو جا، میرے پاس آ جا. اللہ کا خوف یہ ہوتا ہے اللہ کے بندے کے اندر، غلام کے اندر، پلٹ کے دوڑے میرا رب مجھے کیا، اس رب کو کیا صورت دکھاؤں گا اگر میں یہ کام کر دوں، کیا منہ دکھاؤں گا میرے پروردگار کو اگر میں یہ کام کر دوں. پکڑ کے کھینچی، کرتا پھٹ گیا پیچھے سے، چھڑا کے کرتا پھٹا کے بھاگے نکل کر کے. یہ ہوتا ہے ڈر اللہ کا اللہ والوں کے اندر. وہ ہمارے لوگوں کے اندر نظر آتا ہے آپ کو، وہ خشیت ہے. تو یہ ایک ایک جو چیز ہم پڑھتے ہیں قرآن کو سمجھتے کہاں ہیں. یہاں جو اتنی بڑی بات ہے، یہ جو اللہ فرما رہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں جو محبت ہے تمہاری آزمائش کے لیے، بیٹوں کی محبت تمہاری آزمائش کے لیے. میرے 12 بچے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، مسنڈے ہیں میرے پاس، میرے کیا کا ڈر ہے بھائی. سب سے بڑے پہلوان اپنے نیچے، جا بچے اپنے، یہاں بیویاں وہاں بیویاں وہ بچے، پورے گلیاں اپنے پہلوانی میں اپنے پاس چل رہے ہیں. بچوں کے اوپر زعم کر رہے ہیں. ارے یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے بابا. سونے چاندی کے ڈھیر لگانا چاہتے ہیں جی، قناطر المقنطرۃ من الذهب والفضة، کیا ہے یہ سونے چاندی کے خزانے جب تم مرتے ہو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود فرمائے اگر تم ان مالوں کی اگر زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کو حق کے ساتھ نہیں رکھتے اپنے پاس، کیا ہوگا، وہی تمہارے اوپر داغ دیے جائیں گے جہنم کی آگ سے، برباد کر دیں گے تم کو یہی مال تمہارا. معلوم ہی نہیں. نشان والے سواریاں گھوڑے، خیل المسومتی کہا اللہ تعالیٰ نے، نشان والی سواریاں گھوڑے. اس وقت سواریاں گھوڑے تھے، وہ بڑے مرغوب تھے. آج دور بدلتے جا رہا ہے، ترقی کا دور آ گیا، آج نئے نئے گاڑیاں ہونا. ماروتی پرانی کھٹاری ہے تو ارے وہ کیا ہے، ماروتی میں پھرتا ہے، مرسڈیز ہونا، BMW ہونا، تھار ہونا. تو یہ تھاڑ باڑ جو آپ کو چاہیے نا، یہ قیامت کے دن آپ کا واٹولا کر دینے والے ہیں سب.
تو یہ ساری چیزیں اللہ سنا دی ہے. بڑے بڑے فارمنگ چاہیے آپ کو, چوپائے جانور چاہیے. ہاں اتنے بکرے میرے پاس, ایسے ایسے بکرے, اتنے بڑے بڑے کان والے, ایسے ایسے, ایک ایک بکرا کے 2-2 لاکھ کا ہے میرے پاس, لڑاتا ہوں میں. والانعامی والحرثی, بڑے بڑے فارمنگس ہیں میرے پاس, چولہے میں ڈال لو. کیا کرتے فارمنگس, کیا کرتے بھائی؟ جب دنیا سے پلٹ کے جاتے تو کیا ہوتا ہے وہاں, کیا ملے گا آپ کو؟ واللہ عنده حسن المآب, اللہ فرما رہے جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے اس دنیا و ما فیہا سے بہت بہتر ہے. لوگوں عقل کہاں مر گئی تمہاری؟ ہاں یہ دنیا عارضی دنیا ختم ہونے کے پیچھے پڑ گئے. یہ ہے وہ ایک ایک چیز جو آپ کو سمجھا رہے ہیں آل عمران میں, آپ کو اور مجھے سمجھا رہے ہیں ہم لوگ. بہت کچھ ہے, بہت کچھ بتا. آج مجھے آل عمران پڑھی جا رہی ہے, اس میں ایک ایک چیز کیا معمولی ہے کیا؟ پھر آگے جا کر کے بولتے ہیں آپ کو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. کیا سمجھا ہم اس کو؟ کتنی عظیم آیتیں ہیں وہ معلوم ہے آپ کو؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کیا سمجھ رہے ہیں اس کو آپ کے معمولی آیتیں ہوں؟ اللہ اکبر. رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے میرے محبوب بولو اے ملکوں کے بادشاہ. ایک ملک نہیں, آپ کی زمین ایک ملک ہے, آپ کی زمین کے جیسا ایک سیارہ منگل گرہ ہے وہ ایک ملک ہے. کروڑوں ملک, کروڑوں بادشاہیں سب ختم اس کے سامنے. اصل ملک الملک ملک الحق وہ اکیلا ہے. قل اللہم مالک الملک, اے ملکوں کے بادشاہ, اے بادشاہ ملک, تؤتی الملک من تشاء, تو جس کو چاہے ملک اقتدار عطا کرے. وتنزع الملک ممن تشاء, تو جس سے چاہے اقتدار مملکتیں چھین لے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, تو جسے چاہے عزتوں سے نواز دے, تو جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے. سارا معاملہ اس کا ہے. بیدک الخیر, سب بھلائیاں صرف تیرے ہاتھ میں ہیں. کیسے کیسے مقامات ہیں یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھے ذلیل کیسا کرتے اللہ میاں, حال حال میں دیکھ رہے ہیں نا, اور اپنی آنکھوں سے کتوں کو دیکھ رہے ہیں. باڈی گارڈ عورتوں کو لے کے پھر رہے, لیڈیز باڈی گارڈ لے کے پھر رہے تھے صاحب. قرآن کی تفسیر کر دے رہے تھے, لال کتاب لکھ رہے تھے, کہیں بھی نہیں سنوارے تھے. انہوں گٹروں میں چھپنے پہ مجبور کر دیا اللہ میاں, گٹروں سے نکل کے بھاگ رہے تھے. دیکھے نہیں دیکھے, گٹروں میں سے نکل کے بھاگ رہے تھے صاحب. میں نامہ نہیں لیتا ہوں. لوگ آپ بول رہے پالیٹکس کی باتیں کر رہا, میں پالیٹکس کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, تم کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کیسے کیسے متکبروں کا کیا کیا ہو گیا. دور قدیم کے تو واقعات بہت مشہور ہے, کہانیاں سمجھ کے سنتے رہتے. فرعون کا ایسا ہو گیا, شداد کا ایسا ہو گیا, حامان کا ایسا ہو گیا, وہ تو کہانیاں بن گئے ہمارے واسطے, کب سے کی سنتے آ رہے ہیں. ارے تم دیکھے اپنے آنکھوں سے حال حال میں, گٹروں میں چھپ لیتے پھرے تمہارے بادشاہ, کہیں بھی نہیں سنوارے تھے. ڈکٹیٹرشپ قائم کر دیے تھے, تانا شاہی, ہر جگہ پتلے بنا کے رکھ دیے تھے, لٹک گئے پھانسی کی رسی کے اوپر, کوئی بچانے والا نہیں آیا تم کو پرسانے حال. جی تمہارے سامنے ہے یہ سب کچھ. تنزع الملک ممن تشاء, کتنی وضاحت کے ساتھ بتا, جس کو چاہتا چھین لیتا ہے ملک اللہ تعالیٰ. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, عزت جسے چاہے عطا کرے, جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے. مسلط بھی کر دیتے ہیں ظالموں کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب تم بگڑ جاؤ گے نا, اصل کام جو اللہ کا غلامی کا کام ہے وہ چھوڑ دو گے, اور وہ اسی میں ہے, وہ اسی صورت میں. آج سنیں آپ, اللہ کے رسول فرمائے تم جب نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے, امر بالمعروف چھوڑ دو گے, نہی المنکر چھوڑ دو گے, کیا ہوگا تمہارا جانتے ہو؟ رسول اللہ فرمائے کیا ہوتا؟ ذلیل ہو جاؤ گے تم. کیا کر دیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر؟ ظالم حکمرانوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے. تمہاری عزت نہیں کریں گے, تمہارے بڑوں کا لحاظ نہیں کریں گے, تمہاری عورتوں کے ساتھ برا سلوک کریں گے.
تمہارے بچوں پر شفقت رحم نہیں کریں گے، تمہارے علماء دعا کریں گے تو اللہ دعاؤں کو رد کر دے گا ان کے. یہ حدیث صحیح حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، ہماری ماں حضرت عائشہ فرما رہی ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. آج یہی صورت میں آپ پڑھے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. ابھی پڑھ کے سنائے آپ کو یہ حافظ، يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کامیاب وہی ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے باتیں آپ کو؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا حکم آیا تھا، سب مل کے اللہ کی رسی مضبوط پکڑ کے رہنا تم لوگاں. وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ نہیں بنانا. مگر یہ امت کی بدقسمتی دیکھ رہے ہیں آج، کتنے ٹکڑے آپ کے گن نہیں سکتے آپ، اتنے ٹکڑوں میں آپ. فرمانبردار ہے اللہ کے؟ نافرمان ہے کہ نہیں اللہ کے؟ کتنے کی جماعت ہیں بھائی؟ تمہارے سے پہلے کی امت ایسی غرق ہو گئی، ایسی غارت ہو گئی تھی، ایسی غارت ہو گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز بولے بھی، ارے بابا یہ جو عمل ہے فرقے بن جانا، اختلاف کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ تم سے پہلے کے لوگ غارت ہو گئے. رسول اللہ سنائے ہلاک ہو گئے تم سے پہلے کی امت ایسا کرنے کی وجہ سے. خبردار تم اختلافات مت کرو. صحیح حدیث شریف ہے رسول اللہ کی. تم فرقے مت بنو، اختلاف میں مت پڑھو، تم سے پہلے کے لوگ غارت ہو گئے، ہلاک ہو گئے. حدیثاں خالی کیا ہے، قرآن کا متن اور حدیث ہمارے لیے کیا بن گیا آج معلوم ہے؟ جھگڑے کا سامان بن گیا. یہ فرقے وہ فرقے، انہیں اس کو کافر بولنے کے لیے اور اس کو کافر بولنے کے لیے سامان بنا لیا اس کو. عبرت پکڑنا کس کو بھی نہیں ہے اس سے. سمجھ میں آنی باتیں آپ کو؟ تو یہ آل عمران میں یہ سوب میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سوب ہے. فرقے مت بنو، سب مل کے اللہ کی رسی پکڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسول اللہ بولے قرآن اللہ کی رسی ہے، جس کا ایک صحیح حدیث شریف ہے، قرآن اللہ کی رسی ہے، حبل اللہ ہے، اس کا ایک سرا اللہ تمہارے طرف چھوڑا، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم اگر اللہ کی رسی مضبوط سب مل کے پکڑ لیے، اللہ کے آغوش میں چلے گئے، جنت میں اٹھا لیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے کو. مگر پھوٹ گئے، تتر بتر ہو گئے تو غارت ہو گئے، پھر ختم قصہ تمہارا. کنتم خیر امتین بولے اسی میں 110 آیت کریمہ جو آج پڑھے، کنتم خیر امتین اخرجت للناس، تم بہترین امت انسانوں کے لیے نکالے گئے. پورے انسانوں کو سمجھانا تمہارا کام ہے. تم ہی غارت ہو گئے سب سے پہلے. کیا مٹی سمجھائیں گے کس کو بھی؟ تم کیا سمجھائیں گے مٹی؟ بولو. خود ہی غارت ہو گئے، خود ہی بدتمیز، بددین، بد اخلاق، سب سے خراب لوگ بن گئے سب سے. جبکہ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین امت بنایا تھا ہمارے اکابرین کو، ہمارے جو بڑے ہیں صحابہ کرام، سب سے بہترین، زمین کی سب سے بہترین جماعت تھی وہ. آدم پیدا ہونے سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے ان سب میں سب سے عمدہ جماعت تھی وہ صحابہ کی جماعت، سب سے خیر. ویسوں کے نقش قدم پر چلنا تھا ہمارے کو، اور ہم لوگ ہو گئے فرعون کے، شداد کے اور حامان کے نقش قدم پر چلنے والے، ابو جہل اور ابو لہب کے نقش قدم پہ چلنے والے بن گئے. کیا ہوگا ہمارا؟ سوچو. نیکی کا حکم برائی سے نہیں روکیں گے، اللہ مسلط کر دیں گا. ذلیل ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، دیکھ رہے ہیں نا ذلت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو سمجھنا ہے. اللہ سے دعا کر کے اٹھیں گے کہ اللہ سننے سے زیادہ، بول لینے سے زیادہ اللہ ہم کو سمجھ دے دے، ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے. اللہ ہم کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اسلام پہ رہتے ہوئے ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.